پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ISI کے سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ حمید گل سے۔ جنرل صاحب کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو مسائل ہیں اب مزید بڑھیں گے۔ اس دوران بریک کے بعد ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار ہیں جناب ایئر مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری نے۔ شہزاد چودھری صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود رہیں گے پشاور سے دفاعی تجزیہ کار ہیں اور افغانستان میں پاکستان کے سابق دفاعی اتاشی رہے ہیں بریگیڈیئر سعد صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور لاہور سے ہمیں جوائن کیا ہے دنیا نیوز کے ہیڈ انٹرنیشنل افیئرز سمیع ابراہیم نے۔ سمیع ابراہیم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ شہزاد چودھری صاحب ہم نے جو نقطہ اٹھایا تھا پروگرام کے شروع میں وہ یہ تھا کہ جو موسٹ وانٹڈ شخص تھا اسامہ بن لادن اس کو تو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہم مزید کسی ایک اور بحران کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ مسائل بڑھیں گے یا یہ مسائل کم ہوں گے؟ دیکھیے اگر آپ کا سوال دہشت گردی سے متعلق ہے جی بالکل، تو القاعدہ کی جو تنظیم ہے ایز سچ تنظیم کا ایک آئیکونک فگر جو کہ اس کا اسپریچول ہیڈ بھی تھا اس کا تو بے شک آج ہلاکت ہوئی اور اس کو ایلیمنیٹ کیا گیا، لیکن اس کا جو فکری لیڈر ہے ایمن الظواہری، اور میں سمجھتا ہوں بڑی حد تک ایک آپریشنل لیڈر بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، آپریشنل کمانڈر جو ہے وہ ایمن الظواہری صاحب جو ہیں وہ فی الحال موجود ہیں، اور ان کا تنظیم کے حساب سے ان کی موجودگی اور تنظیم کی افادیت اپنی جگہ پہ مجھے لگتا ہے کہ قائم ہے۔ اب وہ ٹرانس نیشنلی یا انٹرنیشنلی کس طریقے سے اس کو پروجیکٹ کرتے ہیں اپنی اس افادیت کو، یہ دیکھنے آنے والے دن دکھائیں گے۔ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر 9/11 جیسی چیز کو کسی ایسی چیز کو ریپیٹ کرنا جہاں پر القاعدہ یہ بتا سکے کہ ہاں وہ ابھی بھی ایک قوت ہے، مشکل ہوگا، لیکن کسی نہ کسی شکل میں ہمیں نظر آئے گا کہ کوئی ایک رسپانس انٹرنیشنل لیول پہ آئے گا۔ دوسرا جو عمل ہمیں دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے ملک میں پاکستان میں اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ پاکستان میں اثرات زیادہ جلدی نظر آئیں گے اس چیز کے، کیونکہ جو فٹ سولجرز ہیں وہ القاعدہ کا پاکستان کے ساتھ کوئی خاص ڈائریکٹ کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہے، سوائے اس کے کہ پاکستان چاہتا تھا کہ وہ نکل جائیں یہاں سے یا ایک وار آن ٹیرر کے الائے کی حیثیت سے ان کو پرسو کر رہا تھا، لیکن جو ہماری اپنی تحریک طالبان پاکستان بن چکی ہے جس براڈ ہیڈ کے نیچے، ان کا ہدف بہرحال پاکستان کی اسٹیٹ اور اس کے ادارے رہے ہیں۔ اب اس کا ریئیکشن القاعدہ اگر خود نہیں دے پاتا تو کوائٹ پاسبل کہ یہ جو ان کے فٹ سولجرز ہیں یہ کسی نہ کسی شکل میں پاکستان کے شہروں میں پاکستان کی فورسز کو کسی نہ کسی طریقے سے نشانہ بنائیں گے۔ تیسرا ایلیمنٹ اس کا ہے جو کہ افغان ایسپیکٹس ہیں، یعنی حقانی گروپ ہو گیا اور ساتھ اس کے ملا عمر کا گروپ ہو گیا، یہ ایلیمنٹس ہیں جو آلریڈی ایک نیشنل اسٹرگل کنٹینیو کیے ہوئے ہیں آکوپیشنل فورسز اینڈ USA کے ساتھ، وہ باہر صورت اپنے طور پہ جاری رہیں گی، یا پھر یہ کہ اس کے بعد اگر کوئی سیاسی طور پہ امریکہ کا منظرنامہ اس طریقے سے تبدیل ہوتا ہے کہ ان کی سوچ تبدیل ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اپنے ہدف حاصل کر لیا، آئیے اب مذاکرات کی طرف چلتے ہیں، اگر یہ کریں تو افغانستان کے اندر حالات کی سٹیبلٹی ذرا بہتر طریقے سے آ سکتی ہے۔ یہ مجھے براڈ لیول کے اوپر اس طریقے سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بریگیڈیئر سعد صاحب کو بھی ہم گفتگو میں شامل کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ کیا ریئیکشن کا رد عمل کا خدشہ ہمیشہ سے موجود رہے گا؟ آج ہم نے دیکھا ہے کہ چارسدہ میں دھماکہ بھی ہوا ہے مسجد میں اور اس میں 4 افراد جاں بحق بھی ہوئے ہیں۔ جی شکریہ۔ ہاں، پاکستان میں اس کا جو رد عمل ہے وہ شارٹ ٹرم میں آئے گا، اور جو اس کی ذیلی تنظیمیں کام کر رہی ہیں پاکستان کے قبائلی علاقوں میں جو ان کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی رکھتی تھی اور انہی سے احکامات وغیرہ بھی لیتی تھی، ان کا رد عمل پاکستان کے شہروں میں پاکستان کے باقی جو سیکیورٹی وہ ہیں آرگنائزیشنز ہیں ان کے اوپر یہ رد عمل آئے گا، تو ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ پاکستان نے اس کو اس طرح نرم کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو یہ آپریشن لانچ ہوا اس میں پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے براہ راست کوئی حصہ نہیں لیا، اور وہ میرے خیال میں اس کی وجہ بھی یہی ہو سکتی ہے کہ پاکستان القاعدہ کی دشمنی اس طرح نہیں لینا چاہتا تھا کہ اسامہ بن لادن کو قتل کرنے میں پاکستان کی دفاعی افواج نے جو ہے وہ حصہ لیا تھا، کیونکہ یہ تو کوئی چھپی بات نہیں تھی کہ اسامہ نے زندہ جو ہے گرفتاری تو دینی نہیں تھی، تو میرے خیال میں انہوں نے امریکنوں سے کام کرایا تاکہ پاکستان کے اوپر الزام نہ آئے کہ، لیکن پھر بھی جو یہ تنظیمیں ان کی ذیلی تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے یہ ایک رد عمل آئے گا۔
ٹھیک ہے سمیع ابراہیم صاحب، آپ بتائیے گا، کیونکہ ظاہر ہے ہم دیکھ رہے تھے کہ جو امریکہ کے اندر جو سروے ہو رہے تھے یا جو پول ہو رہے تھے، اس میں اوباما کی جو پاپولرٹی ہے اس کے حوالے سے بڑے سوالات اٹھ رہے تھے. یہ جو اب آج یہ جو گزشتہ رات ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں امریکہ کے اندر کیا اثرات ہوں گے؟ اور یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی کامیابی ہے امریکہ، جس طرح امریکہ دعویٰ کر رہا ہے، اور امریکہ کے لیے چونکہ اسامہ بن لادن ایک موسٹ وانٹڈ شخص تھا. جی جاوید، یہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ امریکہ کے اندر اس وقت حالات بہت خراب ہیں. ان کی معیشت بہت برے حال میں ہے. ان امپلائمنٹ جو ہے وہ 10% سے آلموسٹ اس کو ٹچ کر رہی ہے. اور ابھی جو گیس پرائس ہے، تیل کی قیمتیں وہاں پہ بہت زیادہ ہیں. اس وقت جو امریکی عوام ہیں وہ شدید پریشان تھے، اور ان حالات میں صدر اوباما کی جو پاپولیرٹی تھی وہ تو بہت اس وقت اپنے لوئسٹ لیول پر آ گئی تھی. اب جب یہ خبر ملی کہ اسامہ بن لادن کی ہلاکت ہو گئی ہے تو یقیناً اس سے صدر اوباما کو ایک بوسٹ ملے گا، اور ان کو اس حوالے سے بھی ان کی کوششیں کامیاب ہوگی کہ امریکی عوام کو ری ایشور کروا سکیں کہ وہی ایک جینوئن لیڈرشپ ہے امریکہ کی. لیکن یہ وقتی ایک ان کا بوسٹ ہوگا، کیونکہ امریکہ کے جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ شدید ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ امریکہ کے بھی مسائل بڑے شدید ہیں. اچھا شہزاد چودھری صاحب، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ امریکہ نے اپنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے پاکستان کے ریڈار کو بھی جیم کیا ہے جو اطلاعات کے مطابق. کیا ایسا ہونا ممکن ہے؟ دیکھیے، یہ تو ساری کیا سرائیاں ہیں. کیا پاکستان کے ایسے کوئی ریڈارز تھے جو کہ اس ایریا میں دیکھ رہے تھے؟ پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. اور پاکستان کی ضرورت تھی کہ اس ایریا کو کور کیا جائے؟ میرا اپنا یوں خیال ہے کہ ایسی کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. انٹیلیجنس شیئرنگ، فیسیلیٹیشن، کوآرڈینیشن آف دی آپریشن، یعنی دیکھیے جس طریقے سے بریگیڈیئر صاحب نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کی افواج اگر کسی حد تک لاجسٹکلی بھی اگر شامل تھیں تو آج پاکستان کیوں اس کے اوپر یہ کلیم نہیں کر رہا ہے جس طرح صدر اوباما ٹی وی پہ جا کے کلیم کرتے ہیں. اور بہت سارے تجزیہ کار اور ہمارے جو ٹی وی اینکر پرسنز ہیں وہ آج صبح سے سوال اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے یہ کلیم کیوں نہیں آ رہے. سیدھی سی بات ہے، پاکستان کی جنگ ابھی بھی جاری ہے. دیکھیے، امریکہ کی حد تک امریکہ کی جنگ کا ایک بہت امپورٹنٹ ہدف آج ختم ہوا، انہوں نے اس کو حاصل کر لیا. شاید ایمن الزواری ملے یا نہ ملے، وہ اسی کو ہی وکٹری ڈکلیئر کر کے اپنا جو سیاسی رستہ ہے اس کو اپنا سکتے ہیں اور افغانستان سے جا سکتے ہیں، اور ان کی جنگ پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گی. اس سے قطع تعلق ہے ان کے نتائج مکمل طور پہ حاصل ہوتے ہیں کہ نہیں. کافی حد تک پارشل نتائج ان کو ملے. لیکن کیا پاکستان کے چیلنجز ختم ہو گئے؟ نہیں. ہمارا جو ویسٹرن ایریا ہے وہ بھی اس طرح ڈسٹربڈ ہے. ہمارا تحریک طالبان پاکستان کا مسئلہ اسی طریقے سے ہے. ہمارے شہر کے اندروں کے اندر جو مسائل ہیں وہ اسی طریقے سے ہیں. شدت پسندی ایک جڑ پکڑ چکی ہوئی ہے. تو ہمارے مسائل تو ہماری جنگ تو اسی طریقے سے جاری ہے. خدا نخواستہ آج پاکستان کی افواج یا پاکستان کی اسٹیٹ یا اسٹیبلشمنٹ یہ کلیم کرے کہ یہ اچیومنٹ ہماری ہے یا ہم نے مدد کی یا یہ کی، تو ہمارے ہاں تو ایک اس طرح کا رد عمل ہوگا جو کہ ہمارے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. اور وہی میں جو کہہ رہا تھا کہ فٹ سولجرز ہی یہ کام کریں گے، چاہے القاعدہ چاہے یا نہ چاہے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو سمجھ آنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کی افواج یا پاکستان کی اسٹیٹ یا پاکستان کی جو حکومت ہے اس کی یہ نہیں کہ ان کو ایک سرپرائز ملا ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اٹس کوائٹ پاسبل. آپ تھوڑا سا لنک کریں عمان میں اگر جو ملاقات ہوئی، کیا اس کے اندر کچھ ایسی چیز ہو سکتی تھی؟ کیا جنرل پاشا جب واشنگٹن گئے تو کیا ہم نے صرف ریمنڈ ڈیوس کی اور ان کے جو آپریٹرز ہیں ان کو کم کرنے کی بات کی، یا کچھ اور بھی بات کی ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. تو جب ان کڑیوں کو ملایا جائے تو لگتا یوں ہے کہ یہ کچھ ایسا بھی سمپل اور آسان کام نہیں ہے. شہزاد چودھری صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بریگیڈیئر سعد بھی ہمارے ساتھ ہیں، سمیع ابراہیم بھی ہمارے ساتھ ہیں. وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک کا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے اور ہم جانیں گے کہ یورپ میں کیا اس کا رد عمل سامنے آ رہا ہے اور اس بارے میں کیا کہا جا رہا ہے. ایک بریک کے بعد.